السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی طاقت چھپا رکھی ہے کہ نماز کا احترام کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے ایک دم سامنے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کو سنتا ہے اور انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس میں کئی معجزات بھی ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور یہ 5 مرتبہ اللہ رب العالمین سے براہ راست ملاقات کرنے کا مخلوق کو فراہم کرتی ہے۔ نماز کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی، مومن کی معراج کہا گیا۔ نماز پڑھنے والوں کو خاص صرف یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور اس کے دل کو راحت عطا کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ نماز ادا کرنے سے کئی جسمانی مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جدید سائنس نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہے اور طبی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں نماز کے اندر جادو سی تاثیر موجود ہے۔ نماز کی باقاعدگی سے ادا کرنے سے روحانی فوائد جہاں حاصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جسمانی فوائد کا بھی انسانی انداز نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے والی خاتون کو اللہ رب العالمین نے کس طرح شیر کے حملے سے محفوظ بنایا اور اس خاتون کی جان بچائی، اس کے متعلق تفسیر سے آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس مصروف دور میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے جو ہر حال میں اور ہر صورت میں اپنی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہو۔ ایسے افراد کو حالانکہ ہم کم ہی جانتے ہیں، لیکن ایسے افراد موجود ضرور ہے جو اپنی نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں اور کسی ماحول اور صورتحال میں نماز چھوڑنے کا خیال ان کے قریب سے نہیں گزرتا۔ نہ ہی وہ ایسے جھوٹے اور ہیلے بہانے بناتے ہیں جو ہم عموماً سنتے ہیں کہ مصروف تھا اس لیے نماز نہ ادا کر سکا، میرے پاس گندگی تھی اور جگہ بھی صاف نہیں تھی، یا میرے کپڑے ناپاک تھے اسی لیے میں نماز ادا نہیں کر سکا۔ یہ تمام تر بہانے ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں جن کے لیے کوئی بہانہ یا مشکل اللہ کے حمد و ثنا کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ دوسری جانب میڈیکل کے ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نماز عبادت کے علاوہ ایک مکمل ورزش ہے، اس میں جسم کے ہر حصے کے لیے سکون موجود ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنے مریض کے لیے نماز کو لازمی قرار دیتے کہ وہ 5 وقتہ نماز ادا کرے اور اپنے جسم کو طاقت بخشے۔ پیارے دوستو، اگر نماز کے حالیہ معجزے کا ذکر کیا جائے تو ایک شکاری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے ایک حیرت انگیز واقعہ کا ذکر کیا۔ اب ہم وہ واقعہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، شکاری یہ بتاتا ہے کہ مجھے جنگلوں سے خاص محبت اور لگاؤ ہے اور میں شکار کے دوران زیادہ تر شیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ انسانوں کے بادشاہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا طرز زندگی کتنا سہانا ہوتا ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگل کے بادشاہ کے رہنے کے طریقے، اس کی عادت اور شکار کرنے کا معمول قریب سے دیکھ سکوں اور بتا سکوں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ شکاری بتاتا ہے کہ ایک روز میں اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں شیر کو ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک گفا کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کچھ شیر موجود ہے۔ جب میں نے فیصلہ کیا اور فوراً کچھ فاصلے پر ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ شیر کب اپنی بچھار سے باہر نکلے گا۔ شکاری بتاتا ہے کہ میں میرا انتظار طویل سے کر رہا تھا
اور یہ انتظار گھنٹوں سے دنوں میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن 3-4 دن کی مشقت کے بعد ایک روز شیر اپنے بچھار سے باہر نکلا۔ اس وقت دھوپ ڈھل چکی تھی اور یہ لگ بھگ عصر کے بیچ قریب کا وقت تھا۔ شکاری بتاتا ہے کہ عموماً اسی وقت شیر کے شکار کا وقت ہوتا ہے۔ شیر نے اچانک اپنا رخ جنگل کے قریب آبادی کے جانب کیا اور اس طرف چل نکلا۔ میں بھی شیر کے پیچھے ہو لیا، لیکن پوری کوشش کی کہ خود کو تھوڑا دور رکھا جائے تاکہ شیر کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، ورنہ یہ شیر مجھ پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ شکاری کہتا ہے کہ میں اپنی جان بچاتے ہوئے شیر کا مسلسل پیچھا کرتا رہا۔ ناظرین اکرامی، شکاری نے ایک حیران کن منظر بیان کیا۔ آبادی کے باہری دہانے پر ایک عورت نماز ادا کر رہی تھی۔ شیر اس عورت کے جانب بڑھنے لگا۔ شکاری بتاتا ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ شیر اس عورت کا شکار کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً اپنی بندوق کو تھام کر شیر کا نشانہ لے لیا تاکہ میں اس خاتون پر حملہ کرنے والے اس شیر کو زخمی کر سکوں اور عورت کی جان بچ جائے۔ شکاری کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی شیر پر حملہ کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہاں تک کہ انسان اور شیر کی جان میں سے مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے جیسا ہے۔ لہٰذا میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر یہ شیر عورت پر یا اس آبادی میں کسی بھی شخص پر حملہ کرتا ہے تو میں اس شیر کو اپنی بندوق سے ڈھیر کر دوں گا۔ لہٰذا شکاری کہتا ہے کہ وہ عورت اس تمام واقعے سے اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے غافل تھی، اور وہ نماز کی ادائیگی میں مکمل طور پر مشغول تھی، اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس نے نماز مکمل کی۔ جیسے ہی وہ سلام پھیرتی ہے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتی ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک جنگل کے قریب آبادی میں رہتی ہے۔ یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا ہے۔ ادھر شیر بھی مسلسل اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ عین اس لمحے جب شیر نے اس عورت پر حملہ کرنے کے لیے اپنے پنجے اٹھائے اور وہ جمپ کر کے چھلانگ لگا کر عورت پر حملہ کر سکے، تو شکاری کہتا ہے کہ میں نے فوراً شیر کا نشانہ لے کر ایک گولی چلائی جو کہ شیر کی گردن پر جا کر لگی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ عورت گولی کی آواز سن کر اور اپنے چند فٹ کے فاصلے پر شیر کو ڈھیر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میں نے ایک انسان کی جان بچا لی ہے۔ شکاری کہتا ہے کہ ہاں، مجھے کچھ غم نہیں تھا، مجھے اس شیر کو مارنا پڑا، لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ احسان اقدام تھا کہ میں نے ایک انسان کی جان بچائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والے عورت کی حفاظت کے لیے شکاری کو بھیج کر فرشتے کی مانند بھیجا جس نے عورت کی جان کو بچا لیا۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنا ذکر کرنے والوں کی حفاظت یوں ہی فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔